کبھی آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولا ہو اور دل میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی ہو کہ اگر ان پیسوں پر ایف بی آر کا نوٹس آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہم یہ خیال کہ بینک میں آنے والا ہر روپیہ حکومت کی نظر میں ہے اور اس پر ٹیکس لگ سکتا ہے، یہ بہت سے لوگوں کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی ڈر نہیں ہے، یہ ایک بہت بہت حقیقی پریشانی ہے، خاص طور پر جب کوئی سنتا ہے کہ کسی دوست یا رشتہ دار کو نوٹس ملا اور وہ پریشان پھر رہا ہے۔ بالکل۔ دماغ فوراً یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں تو فلاں دوست سے پیسے آئے تھے، فلاں رشتہ دار نے تحفہ بھیجا تھا، اب میں ان سب کا حساب کیسے دوں گا؟ بالکل، تو آج اسی ڈر اور کنفیوژن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ جب ایف بی آر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے والی ٹرانزیکشنز کو دیکھتا ہے تو قانون اصل میں کہتا کیا ہے۔ جی اس کے لیے ہم نے دو بہت دلچسپ ذرائع کا انتخاب کیا ہے۔ ایک طرف تو معروف ٹیکس ایکسپرٹ اور یوٹیوبر فہیم محبوب صاحب کی ایک معلوماتی ویڈیو ہے، جی ہاں، اور دوسری طرف پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ ہے جس نے اس پورے معاملے کا کہنا چاہیے کہ رخ ہی بدل دیا ہے۔ جی ہمارا مقصد آج صرف قانون کی خشک باتیں کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس فیصلے اور ان معلومات کا ایک عام پاکستانی کے لیے کیا مطلب ہے۔ اگر نوٹس آ جائے تو گھبرانا ہے یا اس کا جواب دینا ہے؟ اور جواب دینا ہے تو کیسے؟ بالکل، آج کی گفتگو کا مقصد سننے والوں کو ان سوالوں کے جواب دینا ہے تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنے مالی معاملات چلا سکیں۔ تو چلیں سب سے بڑے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جب ایف بی آر کسی کو نوٹس بھیجتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سال بھر میں فرض کریں 50 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایف بی آر یہ کہہ رہا ہے کہ ان پورے 50 لاکھ پر ٹیکس دو؟ یہ تو بہت خوفناک بات لگتی ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ ایف بی آر کا نوٹس صرف ایک سوال ہے، الزام نہیں۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ 50 لاکھ آپ کی آمدنی ہے، وہ صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 50 لاکھ روپے کہاں سے آئے، کیونکہ ایک بینک سٹیٹمنٹ وہ آپ کی مالی زندگی کی پوری کہانی نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک حصہ ہوتی ہے۔ بالکل، وہ صرف ایک حصہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ نکتہ بہت اہم ہے، یعنی بینک سٹیٹمنٹ میں صرف آمدنی نہیں ہوتی، تو پھر اور کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ فرض کریں ایک فری لانسر ہے، اسے کلائنٹ سے 10 لاکھ روپے آئے، اسی مہینے اس نے اپنی پرانی گاڑی بیچ کر 5 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈلوائے۔ صحیح۔ پھر اسے گھر کی تعمیر کے لیے ایک دوست سے 10 لاکھ روپے ادھار بھی لینا پڑا۔ اب ایف بی آر کو صرف 25 لاکھ روپے کی ایک بڑی رقم نظر آئے گی، لیکن اس میں سے اصل آمدنی تو صرف 10 لاکھ ہے، باقی 15 لاکھ نان انکم آئٹمز ہیں۔ یہ نان انکم آئٹمز والی بات بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرض، تحفے یا اپنی ہی کوئی چیز بیچ کر حاصل ہونے والی رقم، یہ سب آمدنی کے زمرے میں نہیں آتے؟ بالکل، اسی طرح ایک اور چیز ہے جسے کانٹرا انٹریز کہتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی آپ نے اپنے ہی ایک بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر اپنے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، یہ تو آپ کا اپنا ہی پیسہ ہے جو صرف جگہ بدل رہا ہے، یہ کوئی نئی آمدنی نہیں ہے۔ صحیح۔ قانون ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان سب کا ثبوت آپ کو دینا پڑتا ہے۔ ایف بی آر خود سے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر اور ٹیکس دہندہ کے درمیان اس بات پر ہمیشہ ایک کشمکش رہتی ہوگی کہ کون سی رقم آمدنی ہے اور کون سی نہیں؟ جی بالکل۔ کیا اسی کشمکش کو حل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی؟ اس مشہور فیصلے میں ایسا کیا تھا جس نے لوگوں کو اتنا بڑا ریلیف دیا؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ سالوں سے یہی ہو رہا تھا کہ ٹیکس آفیسران بینک سٹیٹمنٹ میں ایک بڑی رقم دیکھتے تھے اور سیدھا یہ فرض کر لیتے تھے کہ یہ ساری چھپائی ہوئی آمدنی ہے۔ اچھا۔ پھر وہ اسی مفروضے کی بنیاد پر بھاری ٹیکس کا نوٹس بھیج دیتے تھے۔ سپریم کورٹ نے اسی پریکٹس کو روکا ہے۔ واہ۔ عدالت نے کہا کہ آپ محض بینک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر کسی کو مجرم فرض نہیں کر سکتے۔ یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے باقاعدہ تحقیق اور تصدیق کرے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یعنی اب سارا بوجھ شہری پر نہیں بلکہ محکمے پر بھی ہے کہ وہ پہلے اپنا ہوم ورک کرے۔ جی۔ لیکن کیا اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ اب ایف بی آر سوال ہی نہیں پوچھ سکتا یا لوگ نوٹسز کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ دوسری بڑی غلط فہمی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کوئی بلینکٹ امیونٹی یا کہنا چاہیے کہ کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں اور ایف بی آر آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتا۔
ٹھیک ہے. یہ فیصلہ صرف طریقہ کار یعنی پروسیجر کے بارے میں ہے. یہ ایف بی آر کو کہتا ہے کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے تو ایک خاص قانونی دائرے میں رہ کر پوچھنا ہے. اور وہ قانونی دائرہ کیا ہے؟ آپ نے حتمی معلومات یا ڈیفینٹ انفارمیشن کی اصطلاح استعمال کی تھی. یہ کیا چیز ہے؟ سارا کھیل اسی ایک تصور کے گرد گھومتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ ایف بی آر صرف اس وقت کارروائی کر سکتا ہے جب اس کے پاس حتمی معلومات ہوں. صرف ایک بینک سٹیٹمنٹ جس میں لاکھوں روپے کا کریڈٹ نظر آ رہا ہو وہ حتمی معلومات نہیں ہے. وہ صرف ایک خام ڈیٹا یعنی را ڈیٹا ہے، ایک شروعاتی نقطہ ہے. تو حتمی معلومات کا مطلب صرف شک نہیں بلکہ ٹھوس ثبوت ہے. یعنی ایف بی آر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں لگتا ہے یہ آپ کی آمدنی ہے. بالکل. انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کسی کاروباری سرگرمی سے جڑا ہے. بالکل. اور صرف یہی نہیں، اس ثبوت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قانون 3 شرائط بتاتا ہے. اچھا. یہ ایک طرح سے ایف بی آر کا برڈن آف پروف چیک ہے. اچھا. پہلی شرط ہے تعلق یعنی لنکیج. کیا اس پیسے کا کسی آمدنی پیدا کرنے والی سرگرمی سے کوئی تعلق نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری شرط ہے تصدیق یعنی کروبریشن. کیا اس بینک انٹری کے علاوہ کوئی اور ثبوت بھی ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایف بی آر کو کسی سپلائر کے ریکارڈ سے پتہ چلے کہ آپ کو ادائیگی ہوئی ہے اور وہ رقم آپ کے بینک میں بھی نظر آئے تو اب یہ 2 ثبوت مل کر معلومات کو مضبوط بنا رہے ہیں. اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری اور سب سے اہم شرط ہے انکوائری کا نتیجہ یعنی ریزلٹ آف انکوائری. اچھا. یعنی ایف بی آر نے آپ کو باقاعدہ نوٹس بھیج کر وضاحت مانگی اور آپ یا تو تسلی بخش جواب نہیں دے سکے یا آپ نے جواب ہی نہیں دیا. صحیح. جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں یعنی ایک مشکوک انٹری، اس کی تصدیق کرنے والا کوئی دوسرا ثبوت اور آپ کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ ملنا، تب جا کر وہ معلومات حتمی بنتی ہیں. اور صرف تبھی ایف بی آر کے پاس قانونی کارروائی کا اختیار آتا ہے. بالکل، صرف تب. یہ تو بہت واضح ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر کو ایک پورا پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے. اب ان قانونی سیکشنز کی بات کرتے ہیں جن کا اکثر ذکر آتا ہے. سیکشن 122 اور سیکشن 111. ان میں کیا فرق ہے اور صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، سیکشن 122 انکم ٹیکس قانون کا ایک بہت طاقتور سیکشن ہے. یہ کمشنر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ آپ کے پچھلے سالوں کے ٹیکس کیسز کو دوبارہ کھول کر ان میں تبدیلی یعنی امینڈ کر دے. لیکن اس کی کنجی، جیسا ہم نے ابھی بات کی، حتمی معلومات ہے. صحیح. اگر کمشنر کے پاس حتمی معلومات نہیں ہے تو وہ سیکشن 122 کا دروازہ کھول ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ معلومات حتمی کیسے بنتی ہیں؟ اس کے لیے کون سا سیکشن استعمال ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہے سیکشن 111. یہ ایک طرح سے تحقیقاتی سیکشن ہے. اچھا. جب ایف بی آر کو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی رقم نظر آتی ہے جو آپ کی ظاہر کردہ آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ سیکشن 122 کے تحت براہ راست کارروائی کرنے کے بجائے پہلے سیکشن 111 کے تحت ایک شو کاز نوٹس بھیجتا ہے. اچھا. یہ نوٹس آپ سے صرف یہ پوچھتا ہے کہ برائے مہربانی ان پیسوں کا ذریعہ بتائیں. اچھا، تو یہ پہلا قدم ہے. یہ دراصل ٹیکس دہندہ کو اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع ہے. بالکل. یہ آپ کا موقع ہے کہ آپ ثبوت کے ساتھ بتائیں کہ یہ رقم قرض تھی، تحفہ تھی یا اثاثہ بیچ کر آئی تھی. ٹھیک ہے. اگر آپ لون اگریمنٹ، گفٹ ڈیڈ یا سیل ڈیڈ جیسے ثبوت پیش کر دیتے ہیں تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. اور اگر نہ کر پائیں؟ لیکن اگر آپ کے جواب سے آفیسر مطمئن نہیں ہوتا یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، صرف تب آپ کا غیر تسلی بخش جواب ہی وہ حتمی معلومات بنتا ہے جس کی بنیاد پر سیکشن 122 کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے. ایک منٹ، یہ تو تھوڑا غیر منصفانہ نہیں لگتا کہ محکمہ پہلے الزام لگائے اور پھر سارا بوجھ شہری پر ڈال دے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں؟ اصولی طور پر تو الزام لگانے والے کو ثبوت دینا چاہیے، ہے نا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے. بظاہر یہ غیر منصفانہ لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ ہمارے ٹیکس نظام کی بنیاد میں ہے. ہمارا نظام سیلف اسیسمنٹ اسکیم پر چلتا ہے. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ قانون آپ پر بھروسہ کرتا ہے کہ آپ خود ایمانداری سے اپنی تمام آمدنی ظاہر کریں گے. آپ جو گوشوارہ جمع کراتے ہیں، محکمہ اسے منوعاً تسلیم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس اعتماد کی بدلے میں ذمہ داری بھی آپ پر ہی آتی ہے. اگر بعد میں کوئی ایسی معلومات سامنے آئیں جو آپ کے دعوے سے مختلف ہوں
تو پھر یہ ثابت کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ یعنی یہ اعتماد مگر تصدیق یا ٹرسٹ بٹ ویریفائی والا معاملہ ہے۔ آپ نے اپنی کہانی خود بتائی ہے، تو اگر اس کہانی میں کوئی جھول نظر آئے تو اس کی وضاحت بھی آپ کو ہی دینی ہوگی۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ثبوت کا بوجھ یعنی برڈن آف پروف اسی شخص پر ہوتا ہے جس کے پاس وہ معلومات ہوتی ہیں۔ صحیح۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس لیے قانون کہتا ہے کہ آپ ہی وضاحت دیں۔ اور صرف زبانی بات نہیں چلتی، آپ کے پاس ہر چیز کا پیپر ٹریل ہونا چاہیے۔ پیپر ٹریل؟ جی، اگر قرض ہے تو ایگریمنٹ ہو، اگر تحفہ ہے تو گفٹ ڈیل ہو، یا کم از کم بینک ٹرانسفر کا ثبوت ہو جس سے دینے والے کی شناخت ہو سکے۔ کیش کے لین دین کو ثابت کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو بہت اہم نکات ہیں۔ چلیں اب کچھ عام غلط فہمیوں کی طرف آتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ ایف بی آر پورے بینک کریڈٹ بیلنس پر ٹیکس لگا دیتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ایسا نہیں ہوتا؟ جی، اب ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ پرانی بات ہو گئی۔ اب ایف بی آر پورے بیلنس پر ٹیکس نہیں لگاتا، وہ صرف ان رقموں کی وضاحت مانگتا ہے جو آپ کی ظاہر کردہ آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور اگر وضاحت دے دی جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایف بی آر مفروضوں پر کارروائی نہیں کر سکتا۔ ایک اور سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ایف بی آر ہمیشہ کریڈٹ سائیڈ یعنی جو پیسہ اکاؤنٹ میں آیا ہے اسی پر کیوں سوال اٹھاتا ہے؟ ڈیبٹ سائیڈ یعنی جو پیسہ خرچ ہوا اسے کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیقات کا آغاز ہمیشہ پیسے کے ذریعے یعنی سورس آف فنڈ سے ہوتا ہے۔ پیسہ کہاں سے آیا، یہ ٹیکس کے قانون کا بنیادی سوال ہے۔ اچھا، پیسہ کہاں گیا یہ عام طور پر بعد کا سوال ہے۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے کہ پیسہ کہاں سے آیا تو یہ غیر واضح آمدنی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے فوکس ہمیشہ انفلو یعنی کریڈٹس پر ہوتا ہے، کیونکہ ممکنہ غیر ظاہر شدہ آمدنی وہیں چھپی ہو سکتی ہے۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ اگر کسی کے بینک میں بہت زیادہ ٹرانزیکشنز ہوں تو اس کا کیس خود بخود آڈٹ کے لیے منتخب ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آڈٹ کا انتخاب ایک بالکل الگ اور باقاعدہ عمل ہے۔ اکاؤنٹس میں بڑی رقوم آتی ہیں، سب کا آڈٹ نہیں ہوتا۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں اگر ہم اپنے سننے والوں کو کچھ عملی مشورے دینا چاہیں تاکہ وہ مستقبل میں کسی بھی پریشانی سے بچ سکیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں اسے سمجھنے کے 3 سنہرے اصول ہیں۔ پہلا اصول، اپنے مالی گھر کو صاف رکھیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اپنا بنیادی بینک اکاؤنٹ، خاص طور پر جس میں تنخواہ یا کاروباری آمدنی آتی ہے، اسے غیر ضروری اور پیچیدہ لین دین سے بچائیں، اسے صاف ستھرا رکھیں۔ یعنی اسے پبلک بس سٹاپ نہ بنائیں جہاں ہر کوئی آ جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے دوسرا اصول نکلتا ہے، امانت دار بنے، بینک نہیں۔ یہ اچھا ہے۔ اکثر لوگ دوستوں، رشتہ داروں کی بڑی بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ خود کو غیر ضروری خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اگر کل کو ایف بی آر نے پوچھ لیا تو آپ کو اس شخص کی طرف سے بھی وضاحت دینی پڑے گی، جو بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ کسی اور کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا آپ کو بلا وجہ مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم اصول ہے، ہر روپے کی کہانی لکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بڑی رقم آئے جو آپ کی معمولی آمدنی کا حصہ نہ ہو تو اسی وقت اس کا کاغذی ثبوت تیار کر لیں۔ اگر قرض لیا ہے تو سادہ کاغذ پر ہی صحیح ایک اگریمنٹ لکھ لیں۔ اگر گاڑی بیچی ہے تو سیل ڈیڈ کی کاپی محفوظ رکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یاد رہے گا۔ بالکل، 6 مہینے بعد کچھ یاد نہیں رہتا۔ آپ کا پیپر ورک ہی آپ کا سب سے بڑا دفاع ہے۔ اور چوتھا نقطہ جو شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے سے پہلے اپنی آمدنی کو بینک سٹیٹمنٹ سے ملانا، جسے ریکنسیلیشن کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنا گوشوارہ فائل کرنے سے پہلے ایک بار اپنی بینک سٹیٹمنٹ پر نظر ڈالیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کی ظاہر کردہ آمدنی اور بینک میں آنے والے پیسوں میں کوئی بہت بڑا فرق تو نہیں۔ اور اگر فرق ہے تو اس کی وجوہات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور ان کے ثبوت آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے۔ بہترین۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے نوٹس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے سمجھنے اور ثبوت کے ساتھ اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कानून से बालातर नहीं करता, लेकिन ये एफबीआर को भी कानून का पाबंद करता है। और हतमी मालूमात ही वो पैमाना है जो तय करता है कि एफबीआर आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है या नहीं। जी बिल्कुल, ये फैसला एक तरह से दो धारी तलवार है। एक तरफ ये आपको महकमे की ज्यादती से बचाता है, तो दूसरी तरफ ये आपको याद दिलाता है कि अपने पैसों का हिसाब किताब ठीक रखें। डिजिटल दौर में आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी एक खुली माली डायरी की तरह है। हर ट्रांजैक्शन इस डायरी का एक सफ़ा है। अब सवाल ये है कि जब कोई और इस डायरी को पढ़ेगा तो आप चाहेंगे कि वो क्या कहानी सुनाए? एक मुनज़्ज़म और शफ़ाफ माली जिंदगी की, या एक उलझी हुई और गैर वाज़ेह तस्वीर की? इंतखाब आपका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिटेल डिस्कशन। याद रखें कि एफबीआर का नोटिस मिलना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक कानूनी प्रोसेस है जिसका सही जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। हमने आज ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आपको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं देती, मगर ये एफबीआर को मजबूर करती है कि वो सिर्फ ठोस सबूत यानी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ही कार्रवाई करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो टैक्स नोटिसेस को लेकर परेशान हैं। ऐसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और टैक्स लॉस की आसान तशरीह के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हर नई अपडेट से बाखबर रहें।